اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الحادین المہدیین المیامین المغرمین المظلومین المقتولین المرحومین المذبوحین سیما سیدتنا و مولاتنا فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین الصدیقہ بالاقوال المبارکہ بالاحوال الزکیہ بالعدالہ المرضیہ بالمقالہ الراضیہ بالجلالہ حبیبۃ حبیب الرحمن البتول فی الزمان وأبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد الشهداء مصابيح الدجى عروة الوثقى مصباح الهدى أعلام الهدى منار التقى حبل المتين صراط المستقيم وسفينة النجاة سيما سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا إمام المبين كهف الحصين غياث المضطر المستكين بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين للتراب مختمه الفداء واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين واللعنة الدائم على منكر فضائلهم ومنكر مناكبهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم ومولانا الكريم. آج کے اس پروگرام میں رب العالمین کی بارگاہ میں استعانت و مدد اور اس سے اس کا رحم اس کا کرم طلب کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں اور وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. پروگرام اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ان کی یتیمی کا پرسہ ہے اور تعزیت اور تسلیت ہے. اپنی جان دل روح بے ابی انت و امی و نفسی و مالی و اہلی و نفسی سب کچھ آپ پر قربان ہو مولا، اور پروردگار ہمارے اس عمل سے وہ سب گناہ ہم معاف فرمائے جو مولا کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ ہے، مولا کے ظہور میں تعجیل میں رکاوٹ ہے، بحق محمد و آل محمد، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، معرفت امام عطا فرمائے. وہ قرآن کی تمام آیات جو بار بار لوگوں کے دلوں پر دستک دیتی ہیں کلام الہی بن کر، اس لائیو کلام کی صورت میں اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں پر دستک دیتی ہیں، آواز دیتی ہیں، حجت بنتی ہیں اور پیغام ہے، اخبار ہے، خبر الہی ہے، خبر رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے لہجے اور زبان اور کلام میں خبر وحی ہے، خبر حق ہے، خبر ہدایت ہے، خبر صادقین ہے، خبر بہشت ہے، خبر نجات ہے. ویسے تمام اخبار جو انسانیت کو بچانے والے ہیں، جو انسانیت کو راستہ دکھانے والے ہیں، جو انسانیت کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، ایسے تمام اخبار جو انسانیت کو پرواز دینے والے ہیں، انسانیت کو معراج دینے والے ہیں، انسانیت کو جو ہے وہ تمام قسم کی برائیوں سے پناہ دینے والے ہیں، بچانے والے ہیں، راستہ دینے والے ہیں، ان سب کو اس میں مینشن فرمایا، ان سب کا اس میں ذکر فرمایا. یہ انسان کی سوچ اور اس کی استطاعت اور اس کی استعداد پر منحصر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ رب العالمین کے کلام میں اس گائیڈنس کو، اس ہدایت کو، اس نور کو، اس چراغ کو، اس روشنی کو، اس حق کو جسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ کہہ کر، اور کبھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کبھی یہ کہہ کر جو ہے انٹروڈیوس کرایا، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
آمنو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کر اپنے وسیلوں کی طرف بلایا، کبھی جو ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم کہہ کر امامت کے وجود کی نص جو ہے اس کو قرآن سے دکھا کر سمجھا کر لوگوں کو بتایا کہ قیامت کے دن آپ اپنے اپنے امام کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو وہ بہت ساری آیات، وہ بہت سارے وجود، بہت ساری نورانیتیں جن کا سوال رب العالمین قرآن میں انسان سے کرتا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ رب العالمین ایسی بزرگ برتر ذات ہے جو گریٹسٹ کریٹر ہے، جس نے سسٹم آف یونیورس کو سیٹ کیا، جس نے سسٹم آف ہدایت کو سیٹ کیا، سسٹم آف گائیڈنس کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا، اور وہ امتحان جو انسانوں کے اوپر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہہ کر اس دنیا میں بھیجا گیا کہ تم کیا سوچتے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان امتحان لیے بغیر، اپنا صبر کا لیول بتائے بغیر، اپنے معرفت کی میزان بتائے بغیر، اپنے عمل کا جو ہے وہ میزان بتائے بغیر، اپنے عمل کی پرفارمنس دیے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ ہر انسان کے عمل کا تول ترازو، اس کی میزان، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی نیت کے اوپر کہ اس نے اس عمل کو کس طرح انجام دیا۔ رب العالمین نے یہ سارے معیارات مقرر فرمائے، سٹینڈرڈ جو ہے ان کو مقرر فرمایا، اور وہ سٹینڈرڈ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھے، کسی انسان کے پاس نہیں رکھے، بلکہ ان سٹینڈرڈ کو اگر ہدایت کسی کی طرف سے ہے، دین اس کی طرف سے ہے، کائنات کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، دنیا میں ساری نعمتیں لانے والا وہ ہے، ہر چیز کو اس نظم و ضبط کے ساتھ چلانے والا وہ ہے، تو پھر انسانوں کے لیے جس کو دنیا میں بھیجا، خواہشات دیں، جو ہے ڈیزائرز تھیں، وہ تمام لذتیں، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خدائی انعام جو تھے انسان پر جیسے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ان انعامات کو انسان کس طرح استعمال کرتا ہے، کس طرح اپنی سوچ میں لے کر جاتا ہے، اپنی زندگی میں اس کی افیکشن کیسے رکھتا ہے، ان سارے جو ہے سٹینڈرڈز کو بھی مقرر کیا۔ جب ساری چیزیں اس کی طرف سے تھیں، ساری ہدایتیں اس کی طرف سے ہیں، سارے منظر اس کی طرف سے ہیں، سارے سسٹم اس کی طرف سے ہیں، دنیا کی یہ بچھائی ہوئی دھرتی اس کی طرف سے ہے، وہ آسمان کا سسٹم ہو، وہ گلیکسیز ہوں، وہ ستارے ہوں، وہ شمس کا ہو، فلکیات ہو، وہ طبیعات ہو، وہ اسٹرالوجی ہو، وہ سماء ذات البروج ہو، وہ کچھ بھی ہو، جب اس کی طرف سے ہے تو پھر ہدایت میں عام گنہگار انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو کہے اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے راسخون فی العلم کو خود قرآن میں انٹروڈیوس کرا کر پھر راسخون فی العلم والوں کو دنیا کے اوپر ثابت کیا، اور ہر زمانے کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہادی برحق مقرر ہوئے، وہ نور جو رسالت کے ساتھ آیا، قرآن کی صورت میں، قرآن امام مبین کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، روشنی کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، وہ کسی جگہ پر کسی بھی انسان، کسی بھی زبان کا محتاج نہیں تھا اور نہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو حاجی مقرر کیا وہ صرف انسانوں پر نہیں تھے، ان کا حکم آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، مٹی، پتھر، حشرات الارض، درندے، جانور، جنگل، پتے، ہوا، بادل، فرشتے، ہر چیز کے اوپر۔ تو اصل میں ہوتا ہی اولو الامر وہ ہے، ہوتا ہی امام وہ ہے کہ جس کے اندر ہزاروں قسم کی زبانیں بولنے کا جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ معجزہ موجود ہو، جسے عام دنیا قاصر ہو، جو مٹی کو اٹھائے تو سونا بن جائے، جو نابینا کی آنکھ پر ہاتھ رکھے تو بینائی مل جائے، جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تو بارش کا نزول ہو، اگر بھوکوں کے لیے رزق مانگے تو آسمان سے طعام نازل ہو جائے، اگر پتھروں کو بولنے کے لیے کہے تو اگر رسول کا سچا جانشین ہوگا، رسول کا سچا نمائندہ ہوگا، تو جیسے رسول کے ہاتھوں پر پتھروں نے کلمہ پڑھا تو اس جانشین کے ہاتھ بھی پتھر بولنے چاہیے، ہاتھوں کو بھی، ان ہاتھوں پر بھی پتھروں کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ گواہیاں ہر زمانے میں، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ابو المہدی، ابو محمد جن کے القابات، اور عسکری جن کے القابات میں سے، کنیتوں میں سے ہے ابو محمد، ابو المہدی، ہمارے وقت کے امام کے جو ہے
پدر گرامی جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، تو جو معجزات، جو دلائل اس وقت 40 روز، دیکھیے یہ بہت ہزاروں بار آپ نے بات سنی، تو اس دست الہی کی نمائش، اس خبر کا اجرا کب کیا ہے رب العالمین نے؟ جب 40 ڈیز عام مسلمان صرف مرحب کی آواز سے ڈرتے تھے، تو کوئی آیا، اس نے ایک ہاتھ سے 200 بندوں کو اٹھانے والے طاقت کو ایک ہاتھ سے جب اپنے اوپر کیا، تو پھر دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹ گئی کہ رسول کا اصلی جانشین کون ہے، رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اصل ہادی کون ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت الہی ہو، جس کے ہاتھ میں اللہ، جس کے ہاتھ کو ید اللہ کہا جائے۔ تو پھر یہ وہ اخباروں کی تشریح تھی، وہ خبر جو قرآن میں تھی، اور قرآن اصلی اخبار ہے، جینون اخبار ہے، اللہ کا اخبار ہے، نبیوں کا اخبار ہے، اس میں تمام قصے موجود ہیں، نبیوں کے جو ہیں وہ امتحانات موجود ہیں، ساری چیزیں لا ریب بسم اللہ فی کتاب مبین۔ تو پھر وہ ساری چیزیں ایسے، ہم جب کسی کو ہادی بنائیں تو ہمارے سامنے اس کی ایسی دلیلیں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے خود نور کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا، تو پھر کسی اور پہ اس کا شکوہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک کنٹینیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مولا متقی علی علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، اور آپ کے فرزند امام حسن العسکری کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد زمانے نے کروٹ دوسری طرح بدلی، کیونکہ مدینے میں 6 اماموں تک مدینے کے اندر ہی ان کو بند کیا گیا، یا کوفہ یا مدینہ، اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن اور حکومت، جتنی بھی حکومتیں تھیں، جیسے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ، جو خود ہی لوگوں نے مطلب ان کو ڈیسائیڈ کر کے بنایا تھا، اور خدائی جو ہے نظام ہدایت کے جو معجزے ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی کے پاس موجود تو نہیں تھے بہرحال، اور خدائی معجزوں والوں نے ان کی ہیلپ ضرور کی، ان کی مدد ضرور کی، لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ اور باقی عرب ملکوں پر تھے، تو شام میں پہلے خلیفہ سے ہی حکومت جو تھی حاکم شام کے پاس تھی، اور معاویہ کے پاس تھی، اور ان 20 سالوں میں 25 سالوں میں تھی، یعنی 43 ہجری تک معاویہ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ شام کے حاکم رہے، اور اس کے اوپر اپنی 43 ایئرز تک، آپ یہاں دیکھیں کہ 43 ایئرز تک اگر کوئی کسی ملک یا کسی جگہ پر قابض رہتا ہے تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور بڑی، اسی لیے جو برائیاں اور جو اچھائیاں، جو قتل و غارت، جو بھی چیزیں تھیں، جو کرپشنز تھیں، وہ ساری کسی کو نظر نہیں آئیں، اور حکومت نے اپنی جو ہے نا اپنے رائٹرز کو بٹھا کر، اپنے قاضیوں کو بٹھا کر، اپنے فتاویٰ دینے والوں کو بٹھا کر کے ساری چیزیں جیسے مرضی لکھوائیں، اور ہوا ایسا۔ بہرحال یہ وجہ ہے کہ 43 ایئرز میں جو اہل بیت اطہار کی قرآن زبان بول رہا تھا، جو قرآن شان بول رہا تھا، راسخون فی العلم کو جو قرآن بتا رہا تھا، مودت فی القربہ کو جو قرآن بتا رہا تھا، آیت تطہیر کے منزل کو جو قرآن بتا رہا تھا، جو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیت کو جو قرآن بتا رہا تھا، جو مباہلہ کی شان کو قرآن بتا رہا تھا، ان سب پر ایک طرف پردے ڈال دیے گئے، اور ان کو ایک طرف کر کے ان کے قید و بند، قتل و غارت، اور آپ کے سامنے ہے کہ ان 43 ایئرز میں پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ، نبی پاک کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو حاجیان برحق تھے، یہ امت کا امتحان تھا، اور آج بھی امت امتحان میں اسی بات پر ہے، اسی وجہ سے ہے۔ پہلی امتوں کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک نے جنہیں بار بار جو ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا کی منزل کو چھوڑ کر جب ہم نے اپنی مرضی اختیار کی، تو ہم
ان راستوں کی طرف چل پڑے جو کہ اسلام اور ساری چیزوں کے لیے خطرناک تھے۔ بہرحال وجود صاحب الزمان، ہر زمانے کے امام کا وجود، جس میں اس حدیث کو فخر رازی سے لے کر تمام اہل سنت والجماعت کے جید اور بہترین لکھنے والے جو اور بڑے ہی ایماندار رائٹرز جو گزرے، جن کا عشق اور مودت بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھا بھی۔ ان پر ہمارا سلام ہو کہ انہوں نے اس امانت کو جو نبی پاک کی تھی اس کو اچھے طریقے سے، اور وہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اور مفسرین اور محققین اور مورخین تھے ایسے اونیسٹ، جنہوں نے اس مودت کو نبھایا بھی اور اس داغ کو اس چیز سے مٹانے کی کوشش کی جو پہلے لوگوں نے ظلم اور جور کی اور برائیوں کی اور بے انصافی کی بنیاد رکھی تھی، اس کو اپنے اچھے قلم سے جو ہے نا، اپنے اچھے اعمال کے ساتھ اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو اب یہاں پر 43 ایئرز جب 43 ایئرز جو تھے وہ 10 ہجری کے بعد، یعنی پھر 63 تک جو تھا، 64 تک یہ سلسلہ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر 44 سال نبی پاک کے بعد جو ہے یہ مروانیوں کے پاس حکومت چلی گئی تھی۔ مروان، حکم بن آس اور پھر مروان بن حکم، یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی پاک نے اپنے زمانے میں اپنے مدینے سے باہر نکال دیا تھا، شرارتی، فسادی اور ڈس آنیسٹ ہونے کی وجہ سے، اور پھر سب کو کہا تھا کہ ان کو باہر نکالیں۔ لیکن تاریخ نے دیکھیے کیا کروٹ بدلی اور کس طرح لوگوں نے اس بے ایمانی اور فساد اور فساد کرنے والوں نے پھر 132 ہجری تک 132 ہجری میں جا کر اس حکومت کو چھوڑا، یعنی پھر اس کے بعد نبی پاک کے بعد 44 ایئرز یہ شام پہ اور دوسرے عرب کے علاقوں پر حکمران رہے، اور اس کے بعد بھی یعنی 132 سال پھر مروانیوں کی حکومت رہی، جیسے بنو امیہ یا جس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سارے اہل بیت اطہار کے خلاف تھے، ان سے کینہ رکھنے والے تھے، بغض رکھنے والے تھے۔ ان میں ایک یا دو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے بہتر لوگ بھی گزرے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی اور ائمہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال لیکن چھٹے امام تک یہ ظلم و ستم ہوا، اور اس کے بعد پھر 7ویں امام کو جب عباسیوں کے پاس حکومت آئی ہے اس کے بعد، تو انہوں نے 14 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید، اور پھر پہلی مرتبہ اس زمین و آسمان نے کسی فرزند رسول کو وجود مقدس امام رضا علیہ السلام میں لائیو دیکھا، آپ کے وجود کی خوشبو کو سونگا، اور جوک در جوک اس عشق میں ولولہ، محبت اور اتنا کچھ اور اتنے معجزات، اور یہ اپنے وقت کے موسیٰ، اپنے وقت کے محمد، اپنے وقت کے امام تھے۔ مدینے سے نکلتے وقت خراسان تک ہزاروں معجزات، ایسی جگہوں پر قدم رکھے جہاں کبھی پانی نہیں تھا تو وہاں پانی کے چشمے نکلے، جہاں پھل نہیں تھا تو وہاں ایسے ہی کانٹے دار بیلوں میں انگور کی بیلیں آ گئیں، انگور لگ گئے، اور پھر اگر ویسے ہی پتھر تھے تو وہاں فیروزہ بن گیا، یاقوت بن گیا، زمرد بن گئے۔ تو یہ وجود مقدس رسول خدا کے نور کا ایک معجزہ تھا، جس نے مکے میں قسم کھائی تھی، تو جب وہ مدینے میں نور آیا تو مدینہ منورہ، اور جب مشہد اور خراسان کی وادیوں کو طے کرتا ہوا مدینے سے مشہد اس پورے عجم کو کے سفر کو طے کرتے ہوئے جب نیشاپور اور معرف تک پہنچے تو خراسان کو بھی، مشہد کو بھی مقدس کیا، اور خراسان کو بھی مقدس کیا، اور معجزات آل محمد کو آنکھوں سے دیکھا، نور آل محمد کو آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد پھر کھل کر معجزات ہوئے امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بھی، امام تقی علیہ السلام کی زندگی میں بھی، امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ لوگوں نے سامنے بیٹھ کر معجزات کو دیکھا، کسی کو آنکھیں ملتے دیکھا، مطلب کوئی بالکل بلائنڈ ہے تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور باقی ائمہ کی زبانوں میں بھی سامنے بیٹھ کر امام رضا علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک ان کو 80 قسم کی لینگویجز میں گفتگو کرتے دیکھا، 80 قسم کی زبانوں میں، اگر اس سے زیادہ ہو تو اس سے زیادہ بھی تھے، اور مناظرے اور تمام چیزیں ہوئیں۔ وقت کی کمی، یہ صرف دستک کے طور پہ کہ اگر آپ کی زندگی میں اس مٹیریلزم سے، اس دنیا داری سے، دنیاوی خواہشات سے جو ختم ہو جانے والی ہیں، ایک دن ہم موت کی آغوش میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، آخرت لمبی ہے، آخرت بہتر ہے، آخر میں فیصلہ دینا ہے کہ اس دنیا کو کس نہج پر، کس سوچ پر، کس فکر پر گزارا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کون سے ایمان کے ساتھ، کون سی نیت کے ساتھ، کون سے عقیدے کے ساتھ، کون سی محبت، کون سی مودت کے ساتھ پیش ہوئے، یہ پیش کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ
اس کے بعد جو امام رضا علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک ہمارے 4 ائمہ علیہ السلام نے کھل کر جو ہے، اس لیے عیون اخبار اور رضا کو آپ دیکھ لیجئے، تفسیر امام موسیٰ قادم علیہ السلام نے بہت ساری آیات کی تفسیر کو کھل کر بیان کیا، حالانکہ قید میں تھے۔ اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو وہ سارے رائٹرز، وہ اصحاب خاص جو آپ کے سامنے قلم سے لکھتے تھے، جیسے نبی پاک کے زمانے میں خاص قلم سے لکھنے والے سلیم ابن قیس ہیں، اور ام سلیم کی بہت ساری داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، اور پھر یہ مولا علی کے سامنے بیٹھ کر بھی لکھنے والے تھے، پہلے حدیث رائٹر، پہلے نبی پاک کی زبان مبارک سے نازل ہونے کی طرف نازل ہونے والے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے گروہوں میں جگہ جگہ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن دور بیٹھ کر اس منظر کو دیکھتے اور اب پھر قلم میں تحریر کر دیتے۔ اسرار آل محمد آپ کے قلم کا وہ معجزہ ہے جو نبی پاک کے زمانے سے لے کر امام زین العابدین تک ہر امام کے بہت زیادہ زمانوں کو آپ نے قلم بند کیا، اور بہت سارے امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے آپ کی کتاب اور احادیث کی تصدیق کی۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کو بصائر الدرجات بھی ہے، بہت ساری ایسی کتابیں جن پہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے حدیث کی صحیح ہونے کی سند کو جو ہے وہ خود اپنے مہر ثبت کر کے کہا کہ یہ رائٹر یعنی انٹیلیجنٹ اور لکھنے والے آنیسٹ ہیں۔ تو اب یہاں پر بحث اس بات پر آ جاتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اپنے زمانے میں اس ظلم و ستم کو سہنا، کیونکہ نبی پاک کے زمانے سے یہ خبر آ رہی تھی مہدی دورہ، مہدی امام زمان، مہدی کا ظہور، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بھی گئے تو وہ 2 باتیں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجود مقدس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کو اوپر بھی کرپشن ہوئی، اس کے اوپر علمی کرپشن سب سے زیادہ ہوئی۔ مطلب پیسوں کی کرپشن تو ہے، نہ پیسوں کی کرپشن والوں کو سزا ملتی ہے نہ علمی کرپشن والوں کو، ہاں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد رائٹرز نے کیا لکھا تھا کہ نبی پاک نے کہا، جب بی بی پاک نے گریہ فرمانا شروع کیا آپ کے جانے کی خبر کا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ مجھے آ کر ملیں گی۔ تو یہ خبر جو تھی آپ نے دی، پہلے دی کہ میں جا رہا ہوں تو آپ نے گریہ فرمایا، دوسری خبر آپ نے دی کہ سب سے پہلے دنیا سے جب میں جاؤں گا تو آپ کا وصال بھی میرے بعد یعنی جلدی ہوگا اور آپ آ کر ملیں گی، ایک یہ خبر تھی۔ حالانکہ دوسری خبر میں پہلی خبر یہ تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بات صحیح، اور بی بی پاک نے گریہ فرمایا، اور دوسری خبر یہ تھی کہ کیا فاطمہ زہرا آپ اس بات پر راضی نہیں، خوش نہیں ہیں کہ مہدی دورہ حکومت الہی کو اور میری نبوت و امامت اور ولایت کی اس حکومت کو جو اس زمین پر قائم کرے گا وہ مہدی آپ کی نسل میں سے ہوگا، مہدی دوران امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ جب آپ نے امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا اسم مبارک لیا تو جو آنسو گر رہے تھے چہرہ مبارک سیدۃ النساء العالمین پر، مہدی دوران عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام سے ایک تبسم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جان ہماری قربان ہو آپ پر، آپ کے چہرہ مبارک پر آیا۔ تو وہ تبسم فاطمہ زہرا کا دوسرا نام مہدی امام زمان ہے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے، اور قطب عالم امکان صاحب الزمان، مسکراہٹ کا نام قطب عالم امکان مہدی دورہ ہے، امام مہدی ہے۔ تو اب یہ خبریں تو بار بار تھیں، اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر زیادہ ظلم ہوا، آپ کو زیادہ قید میں رکھا گیا تاکہ آپ کو بے اولاد رکھا جائے۔ اس لیے آپ کے زمانے کی سختیوں میں لوگ جو آپ سے ملتے سامرا میں آ کر اور پھر کھل کر آ کر بیٹھتے، بات نہیں کرتے تھے۔ معجزے کیا تھے آپ کے وجود مقدس کے؟ ہر بات معجزہ تھی کہ اگلا صرف آ کر بیٹھ کر سوچتا تھا تو آپ اس کی سنے بغیر، بولے بغیر اس کی بات کو لکھ کر کاغذ پر اس کا سوال کا جواب بھی دے دیتے اور پھر فرما بھی دیتے۔ حاجت مانگنے والا آ کر حاجت نہیں مانگتا تھا، بیٹھتا تھا تو آپ وہیں بیٹھ کر اس کی حاجت کو، اور کوئی بیٹھنے والا حاجت رکھنے والا خراسان میں ہے یا مدینے میں ہے تو اگر کوئی وہاں کا ملنے والا آیا تو ان کے ہاتھ پہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی حاجات کا، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا چیز بھیج دینی کہ اگر آپ وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے سوچتے ہیں اور ہم سے وہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، ہمیں وسیلہ بناتے ہیں، تو یہاں ہمیں بھی اس بات کی خبر ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ وہ
تحفے کے طور پر کچھ نہ کچھ ان کے لیے ارسال کرتے. یہ وہ من کنت مولا فہد علی مولا حدیث کی دوبارہ سے تفسیر کو اور تفسیر قرآن امام حسن عسکری علیہ السلام باوجود حکومتی سختیوں کے، خلفۂ وقت کی سختیوں کے، باوجود ظلم کے، باوجود قید کی تنہائیوں کے، باوجود ان ساری چیزوں کے، آپ کا بہت بڑا کارنامہ. اور شیخ صدوقی اول آپ کے زمانے میں 10 سال آپ نے ان کو یہ چیزیں لکھوائیں اور یہ معجزات آپ کے زمانے میں کام بہت ہوا. امام رضا علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک چاروں اماموں کو جو موقع ملا، بے شک بہت کم زندگیاں، جیسے امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 28 سال تھی، تو اس میں آپ نے وہ امامت کے عہدے اور فرائض کو انجام دیا، جس میں جو ہے ایک شخص آپ کے ساتھ جو ہے ابو ہاشم سے اس روایت کو لکھا گیا کہ آپ کے ساتھ آپ سوار ہو کر جا رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے، اور سوچ رہا تھا کہ میرے قرض جس کے نیچے میں دبتا چلا جا رہا ہوں، کون ہے جو اس کو ادا کر سکے گا. ابھی چل رہے تھے تو امام نے اپنی سواری سے ہی اپنے نیزے کو نکالا اور زمین پر ایک لائن کو کھینچ کر کہا، اس لائن کے اندر جو کچھ ہے ابو ہاشم اٹھا لینا، اترو اپنی سواری سے. جب اترے تو وہ تمام کا تمام حصہ سونے کا بن چکا تھا. آپ نے اس کو اٹھا لیا اور لے کر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ انشاءاللہ اس سے قرض پورا ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اگر قرض پورا ہو گیا اور بعد میں کچھ بچا اس میں سے بیچنے کے بعد تو میں اپنے بچوں کی، اپنے فیملی کے سردیوں کے جو اخراجات یا کپڑے ہیں ان کو خرید کر سکوں گا. یہ سوچ رہے تھے تو پھر امام نے آواز دی اور اپنے نیزے کو زمین پر مارا اور کہا، ابو ہاشم جو کچھ اس خط کے درمیان میں ہے اس کو اٹھا لو. اور وہ ساری زمین چاندی کے ٹکڑوں میں تقسیم تھی، آپ نے ان کو اٹھایا. اور جب گھر واپس پہنچے ابو ہاشم تو دیکھا کہ جتنا قرض تھا وہ عین سونے کے جو ٹکڑے تھے وہ اس عین قرض کے مطابق تھے، اور جتنے اخراجات آپ کے سردیوں کے معاملات کے تھے، ضروریات کے تھے، وہ عین چاندی اسی کے برابر تھی جتنا ضرورت کا مطلب وہ تھا. بہرحال طی العہد ہونا اور جو ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ درندوں کا آپ کے لیے جو ہے متی ہو جانا، آپ کا لوگوں کے ساتھ خطوط کے ذریعے تمام چیزوں کو معجزانہ طور پر اعجاز امامت سے کہ کوئی آپ کو ملنے آتا ہے اور ابھی سوال نہیں کرتا تو آپ ان کو فرماتے ہیں کہ اچھا آپ یمن سے ہیں، آپ قمی ہیں، آپ کس علاقے سے ہیں، آپ تو وہ جواب دیتے ہیں قم سے ہیں. تو آپ ان سے وہ ایک یمن کا جوان جو جاتا ہے تو وہ سنگریزے لے کر جاتا ہے جو پہلے ائمہ سے ان کی نسل در نسل چلتے آ رہے تھے، تو ان پر وہ مہر ثبت کراتے ہیں. تو وہ آپ نے اس سے وہ آ کر بیٹھتا ہے، وہ ابھی امام کو اس نے دیکھا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سنگریزے کو دے دیجئے جسے آپ لے کر یمن سے سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں. آپ نے اسی کو سامنے رکھ کر اپنی جیب سے مہر کو نکالا اور مہر امامت وہاں پر ثبت کی، پتھر کے اوپر بالکل ثبت ہوئی، اور اس معجزے کو سامنے لوگوں نے دیکھا. یعنی اس طرح کے اگر ہزارہا تھاؤزنڈز واقعات حکومتوں کی ظلم اور اثر کے باوجود یہ معجزے ہادیان برحق اور وہ ائمہ علیہم السلام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر معین تھے انہوں نے فرمائے. اور وہی معجزات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے وجود کے اندر تھے، ان کو بھی رب العالمین نے اولو الامر جو ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے زمین پر مقرر ہیں، راسخون فی العلم، ان کو عطا فرمائے. اور آپ بار بار یہی فرماتے تھے کہ عام میں اور راسخون فی العلم میں یہی فرق ہے کہ وہ ارحام اور اسلاب کے علوم کو جانتے ہیں، نسلوں کو پہچانتے ہیں، وہ تمام شجروں کو جانتے ہیں، وہ راستوں کو پہچانتے ہیں، حتیٰ جانور جو گفتگو کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں. یعنی ہر قسم کی زبان پر عبور ہوتا ہے اور یہ فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معجزات دکھانے کی ضرورت یہاں پر اسی لیے پیش آئی کہ لوگ امامت کو پہچانیں اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں نص مقرر کی ہے اس امامت کو پہچانیں. اور اس شہادت کے دن آئیے اس تجدید عہد کو دوبارہ سے اپنے امام کے ساتھ جوڑیں اور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اس مشکل وقت کو جسے قید و بند کی صحبتوں میں جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے دور رہ کر مدینہ سے سامرہ میں اس گوشہ نورانی کو آباد کیا، اور جو پیام پروردگار، جو تفسیر قرآن، جو حفظ قرآن، جو خود حافظ قرآن ہیں اور جو خود تفسیر قرآن ہیں، جن کے وجود سے خود نور قرآن نکلتا ہے، اور وہ نور جو رسالت کے ساتھ آیا قرآن اور ائمہ کی صورت میں، اس نور
کا حصہ ہیں جو کبھی نہیں بجھنے والا، جسے کوئی نہیں بجھا سکتا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وجود مبارک کہ اس نور سے جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی صورت میں ہے، اپنی زندگی میں وعدہ کریں کہ اپنے وقت کے امام کی راہ دیکھتے ہوئے اس راہ کو درو ہموار کریں کہ جو آپ نے علمی فیوز چھوڑے ہیں ان علوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب یہ دنیا مٹیریلزم کی طرف جا رہی ہو، برائیوں کی طرف جا رہی ہو، دجالیت کی طرف جا رہی ہو، سوشل میڈیا کی جنگ ہو؟ آئیے حق کے راستے کی تلاش میں اپنے ائمہ علیہ السلام کی محبت اور مودت کو زیادہ کریں۔ اپنا لاکھوں کروڑوں درود و سلام فرزندان زہرا پر، جنہوں نے پردیس کی مصیبتیں سہیں، جنہوں نے قید و بند کی مصیبتیں سہیں، جنہوں نے حاکمان وقت کے ظلم کو سہا، جنہوں نے پھر بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کو نہیں چھوڑا۔ وہ جانور بھی آپ کے دروازے پر آیا تو اس کی آواز کو سنا، اس کو جواب دیا۔ کوئی پرندہ بھی اڑ کر آیا شکایت کرنے تو آپ نے اس کی شکایت کو سنا، اس کی مدد کی۔ کوئی اگر جنگل سے ہرن چل کر آ گیا، جانور آ گیا، تو آپ نے اس کی مدد کی۔ کہاں پر انسان؟ جتنی زندگی آپ کی مختصر گزری، لوگوں نے 11 اماموں کو اتنے دکھ دیے، کسی کو ذبح کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو قید میں رکھا، لوگوں سے ملنے نہیں دیا، نور نبوت نبی پاک کے خاندان کے انوار کو، نوروں کو لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچنے دیا حکومتوں نے۔ تو اسی لیے آج میرے 12ویں امام بھی قید میں ہیں۔ میرا لاکھوں سلام اس 5 برس کے اس بچے پر کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو لوگ جنازہ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ معصوم کا جنازہ تو معصوم پڑھاتا ہے، اور ایک کاذب اس جنازے کو پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک دم دیکھتے ہیں کہ پورے مجمع کو چیرتا ہوا ایک 5 سال کا گھنگریالے بال ہے، جیسے کئی سالوں سے ماں نے بالوں میں کنگھی نہ کی ہو، برش نہ کیا ہو، چہرے پہ ایک معصومیت ہے۔ وہ میرے 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ اپنے معصوم ہاتھ سے ابا کو کھینچا اور کہا ہٹ کاذب، معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے۔ اور پھر آپ نے 5 برس کی عمر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے کو پڑھایا۔ اس 5 برس کی عمر میں اس یتیمی اور اس کرب اور اس دکھ اور دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں ان سے دور رہ کر غار میں اور سرداب میں، جنگلوں میں، خاموشیوں میں، پہاڑوں میں، میرا لاکھوں سلام اس امام پر جو اتنے 100 سالوں سے 1200 سال سے ان خاموشیوں، جنگلوں، پہاڑوں اور تنہائیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جز امام، جز حضرت خضر کے کون ہے جو آپ کے ساتھ درد دل کرتا ہوں؟ میں آج کے اس پرسے میں وقت کے امام کی بارگاہ میں آواز دیتی ہوں، میرا لاکھوں کروڑوں سلام امام حسن عسکری اور میرے وقت کے امام پر، جنہوں نے اتنے 100 سال سے ان 11 اماموں کی مظلومیت پر گریا کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر گریا کرتے ہیں، مسموم ہوئے پیغمبر پر گریا کرتے ہیں، اور وہ سارے ظلم جو اہل بیت اطہار پر ہوئے ان کا بدلہ لینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں ان شہادت کے دنوں میں اپنے وقت کے امام کے قریب کرے، اور ہماری عاجزی ان کے سارے وقت کے امام کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یا صاحب الزمان، ہماری گناہ گاروں کی محبت اور مودت کو اس آخری زمانے میں قبول کرنا، اور جب آپ کا ظہور ہو مولا ایک آواز کے ساتھ ہمیں بھی بلا لینا۔ مولا جب آپ کا ظہور ہو، ہم مر بھی جائیں تو ہم قبروں کی مٹی جھاڑتے بیٹھ کے آپ کی زیارت کریں انشاءاللہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا من قلب